بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ گزشتہ 2 دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک اشتہار جسے بہت زیادہ شیئر کیا جا رہا ہے، ایک مجلس اعضاء کا اشتہار ہے، غالباً UK کی کسی مجلس کا ہے، اور اس پر اشتہار کے نیچے یہ لکھا ہے کہ UK میں پہلی بار، برطانیہ میں پہلی بار ٹیوب لائٹ کا ماتم کیا جائے گا۔ اب یہ اشتہار کسی نے اپلوڈ کر دیا اور اس کو بغیر تصدیق کے لوگوں نے بھی شیئر کرنا شروع کر دیا، مذاق کے طور پر کہیں یا سوشل میڈیا کی زبان میں جسے ٹرولنگ کہا جاتا ہے، وہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، جبکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اس حوالے سے دیگر افراد بھی ویڈیوز بنا چکے ہیں، وضاحتی بیان بھی دے چکے ہیں، اور خاص طور پر جس ادارے کی جانب سے مجلس کا انعقاد کیا جا رہا ہے ان کی طرف سے بھی یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ اس اشتہار کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی کوئی ایسا اشتہار ادارے کی جانب سے بنایا گیا ہے۔ ایسی حرکتیں کرنے والے در حقیقت دشمن عزاداری ہیں، عزاداری سے ان کو تکلیف ہے، ماتم حسین سے یہ تکلیف ہے، اور اسی لیے یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کر کے مذاق اڑانا چاہتے ہیں، لیکن ان قریب انشاءاللہ یہ خود دنیا میں ہی ذلیل و خوار ہوں گے اور خود ان کا اپنا مذاق بنے گا۔ عزاداری کی حرمت پہ، عزاداری کے تقدس پہ، عزاداری جو کہ اجر رسالت کی ادائیگی ہے، اس پہ کوئی حرف نہیں آ سکتا ایسی حرکتوں سے۔ البتہ یہ ان لوگوں کی پہچان کروا دیتی ہے کہ جنہیں عزاداری سے تکلیف ہے، اور سوشل میڈیا استعمال کرنے والوں کو بھی چاہیے کہ کوئی بھی خبر شیئر کرنے سے پہلے، آگے پھیلانے سے پہلے اس کی تصدیق کر لی جائے، کیونکہ یہ بھی شرعاً ایک گناہ ہے، جرم ہے، اور اس عمل کی بھی پکڑ ہے۔ اور ایسی حرکتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنے عناصر ہیں کہ جو عزاداری کے دشمن ہیں اور وہ عزاداری کو بدنام کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں ایسے عناصر سے بھی محتاط رہنا ہے، اور ایسے عناصر سے بھی محتاط رہنا ہے کہ جو خود کو کہتے تو شیعہ ہیں، ماتم بھی کرتے ہیں، عزاداری بھی کرتے ہیں، لیکن اپنی مرضی شامل کر دیتے ہیں اس میں، اور ایسے اعمال کرتے ہیں، ایسی حرکتیں کرتے ہیں عزاداری کے نام پر کہ وہ بھی بدنامی کا سبب بنتی ہیں۔ اور یہ کوئی کہنے کی بات نہیں ہے، ہم نے دیکھ لیا ان 2 سالوں میں جو کچھ کیا گیا عزاداری کے نام پر کچھ جوہلاء کی طرف سے۔ ایسے لوگ بھی دشمن عزاداری سے کم نہیں ہیں کہ جو اس طرح سے بدنامی کا سبب بنتے ہیں۔ ان سے بھی محتاط رہنے کی بھی ضرورت ہے، اور ان کی بھی مذمت اور مخالفت ہونی چاہیے۔ جیسے یہ اشتہار وائرل ہوا سوشل میڈیا پر اور سب نے اس کی مذمت کی، اس کی تردید کی، اسی طرح سے ان عناصر کی بھی مذمت ہونی چاہیے کہ جو واقعاً ایسی حرکتیں کرتے ہیں جن سے عزاداری کی بدنامی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اس محرم میں ویڈیوز ٹک ٹاک پر اور دیگر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر دیکھنے کو ملی کہ ذوالجناح کے، شبیہ ذوالجناح کے پتلے بنا دیے گئے، اور صرف وہیں تک بات نہیں رہی بلکہ کچھ لوگوں نے گیٹ اپ کر لیا، یعنی انسانوں نے ذوالجناح کا، ایک گھوڑے کا گیٹ اپ کیا ہوا ہے، اور وہ ڈھول کے ساتھ عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہیں، اور اسے نام عزاداری کا دیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی ایسی چیزیں کہ جن کا عزاداری سے کوئی تعلق نہیں، دین سے کوئی تعلق نہیں، اور ان کو عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک جگہ پر کسی مجلس میں تابوت میں وہ میت رکھ دی گئی تھی یا بنا دی گئی تھی، اس نے جوتے بھی پہنے ہوئے تھے، وہ بھی ایک عجیب معاملہ تھا۔ یہ ساری چیزیں بھی عزاداری کی بدنامی کا باعث ہیں، اور ایسی حرکتیں کرنے والے بھی عزاداری کے دشمن ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے بہت زیادہ بدنامی ہوتی ہے۔ ایسے عناصر بھی شیعہ مسلک کے لبادے میں چھپی ہوئی کالی بھیڑیں ہیں جو کہ جن کی وجہ سے پورا مسلک بدنام ہوتا ہے۔ اور یہ جو مجلس کا اشتہار سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے ٹیوب لائٹ کے ماتم والا، یہ وقت سے پہلے وائرل ہو گیا۔ یہ ایک حوالے سے یہ بات اچھی اس طرح سے ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی ایسی خرافات ہوگی تو انہوں نے دیکھ لیا کہ کتنی مخالفت ہوئی ہے، اور الحمدللہ اس حوالے سے قوم بیدار ہے، مومنین بیدار ہیں کہ جو بھی ایسی حرکت کرے گا اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی جائے گی، اس کی مخالفت کی جائے گی۔ اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اسلام دشمن قوتیں کس طرح سے سازشیں کرتی ہیں، خصوصاً شیعہ مسلک کے خلاف، اور اب جو موجودہ حالات ہیں اس میں تو سب نے دیکھ لیا کہ ان کا ٹارگٹ اگر کوئی ہے تو وہ شیعہ علی علیہ السلام ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ظلم کے خلاف قیام کرنے والے ہیں، ظلم کے خلاف ڈٹ جانے والے ہیں۔ اسی طرح سے وہ لوگ اپنے کچھ ایجنٹس چھوڑ دیتے ہیں کہ جو پھر تشیع کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں، لیکن انشاءاللہ ایسے لوگ ناکام رہیں گے اور خود ذلیل و خوار ہوں گے۔ مومنین اکرام، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔